السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت معروف قرنی رحمۃ اللہ علیہ پر محبت الہی کتابوں میں لکھا ہے کہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار خواب دیکھا اور انہیں قیامت کا منظر دکھایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ قیامت کے لوگ اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑے ہیں اور ان میں ایک آدمی ہے جو اللہ رب العزت کی محبت میں مست اور دیوانوں کی طرح اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے، یہ یہاں کھڑے ہونے والے لوگوں، تم اس بندے کو حیران ہو کر کے دیکھ رہے ہو؟ یہ میرا بندہ معروف قرنی ہے، اس پر میری محبت کا جذبہ طاری ہے۔ اس کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک میرا دیدار نہیں کر لے گا، لہٰذا اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، تب ان کے جسم میں سکون ہوگا۔ محبت الہی کی پہچان۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک باندی خرید کر کے لایا۔ دیکھنے میں وہ کمزور سی تھی، بیمار سی لگتی تھی۔ سارا دن اس نے گھر کے کام کیے اور عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے وہ باندی پوچھنے لگی کہ کوئی اور کام بھی میرے ذمے ہے؟ میں نے کہا کہ جاؤ آرام کر لو۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر آ گئی اور مصلی پر آ کر کے وہ نفلیں پڑھنے لگی۔ کہنے لگے میں سو گیا۔ تہجد کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر رہی تھی، مناجات کر رہی تھی، اور مناجات میں یہ کہہ رہی تھی کہ دعا مانگ، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم آپ میری یہ بات پوری فرما دیجیے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، تو میں نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ اے لڑکی، یہ نہ کہے کہ اے اللہ آپ کو جو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ سنا تو بگڑ گئی اور کہنے لگی کہ میرے مالک، بات اگر اللہ رب العزت کو مجھ سے محبت کی نہ ہوتی تو مجھ کو مصلی پر نہ بٹھاتا اور آپ کو ساری رات میٹھی نیند نہ سلاتا۔ آپ کو جو میٹھی نیند سلا دیا اور مجھے مصلی پر بٹھا کر کے جگا دیا، میرے ساتھ کوئی تعلق تو ہے کہ مجھے جگایا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک وہ وقت یہ تھا کہ تہجد کے وقت یوں اپنے رب سے، یوں اپنے تعلقات کے واسطے دیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ واقعی اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی تھی اور ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوتی تھی۔ وہ اتنے نیک اور برگزیدہ اور پاک دامن لوگ تھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بشارت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر، اے اللہ کے نبی، میں ایک بات سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں لہریں مارتی ہے، ہم حاضر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ وہاں پر اگر آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا مزہ آئے گا؟ اس لیے اس وقت حضرت جبرائیل علی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے اور آ کر کے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور خوشخبری سنائی، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایمان کے بعد جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی، کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی، کیونکہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضور کا ساتھ بھی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے۔
محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور ان میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں: خوشبو، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں: آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ اب ذرا تینوں باتوں کا اندازہ لگائیے کہ ان کا مرکز اور جڑ کون بنتا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر کے دروازے پر دستک دی تو فوراً حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ اے ابوبکر، کیا آپ جاگ رہے تھے؟ عرض کیا کہ جی ہاں، کچھ عرصے سے میرا دل محسوس کر رہا تھا کہ جلدی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ بس میں نے اس دن سے رات کا سونا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائے اور مجھے جاگنے میں دیر ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال اور سامان پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سوچتے رہے کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب صدیق اکبر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر، اپنے پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا کہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ بس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غم ان الفاظ میں ظاہر کیا: جب میں نے اپنے پیغمبر کو ان کی بیماری کے بیچ میں دیکھا تو میں نے سب سے پہلے ان کے ساتھ اپنے دل کو معاف کر دیا، اور ان کی موت اور مہانتا ان کے سامنے نہیں آئی۔ ویسے میرے دوست چٹانوں پر عبایت فی حدت، جب میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی حالت میں دیکھا تو مکانات اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے۔ اس وقت آپ کی وفات پر میرا دل لرز اٹھا اور زندگی بھر میری کمر ٹوٹی رہے گی۔ کاش میں اپنے آقا کے انتقال سے پہلے قبر میں دفن کر دیا گیا ہوتا اور مجھ پر پتھر ہوتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر و صفا کی انتہا، جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھوں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اس طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگے تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر کے پیچھے نہ آ جائے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ محبوب زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہے ہیں، صرف پنجے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، ابوبکر حاضر ہے، مہربانی فرمائیے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔
چنانچہ نبی علیہ السلام ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے غار ثور تک پہنچے۔ یہ معراج محبت ہے، یہ اعجاز محبت ہے۔ ہزاروں زخم کھا کر کے مسکرانا، شادماں رہنا بھی اس عذاب سے سلامت ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔